الحمدللہ، کائنات کا بے پایا فضل ہے کرم کے اس خالق و مالک نے اس خوبصورت پرمغز بامقصد محفل میں ہمیں لا کر بٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہماری یہ خدمت دین کی ٹوٹی پھوٹے انداز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں جس انداز سے ذکر ہے اس پر بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا، اور کچھ موضوع سے ہٹ کے بھی باتیں عرض کرنی ہیں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر، تو بہت کچھ امید ہے سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن جو ٹائم پیریڈ اور عرصہ بتاتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں ان کی عمر نہیں بتا رہا، 950 سال ان کی تبلیغ کا عرصہ ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ آپ کسی کو اللہ رسول کی بات بتائیں، دین کی طرف بلائیں، دین کا پیغام پہنچائیں، یہ ہمارے لیے تبلیغ ہے۔ اور جو خود نبی ہو وہ تو براہ راست رب کے احکام لے کر فرشتے کے ذریعے یا بلا واسطہ لے کر رب کے بندوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ آج کوئی تجربے کار بندہ بولتا ہے نا تو بار بار جتاتا ہے 50 سالہ زندگی کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ یہ 50 سال کی زندگی پہ بندہ اتنے ذوق کے ساتھ، اتنے فخر کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ جب کہتا ہے کہ میں 50 سال کی زندگی کا نچوڑ تمہیں دے رہا ہوں، تو بندہ جو ہے وہ اپنے حواس بالکل حاضر کر لیتا ہے، اس کے خیالات ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ یار 50 سال کی ٹھوکریں جس نے کھائی ہو وہ مجھے بتا رہا ہے، میں کیوں اپنی زندگی میں ٹھوکریں کھاؤں اور اپنا وقت ضائع کروں، کیوں نہ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لوں، اس کی زندگی کا نچوڑ لے لوں۔ یہ تو 50 سال کا عرصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کوئی ہزاروں کروڑوں لاکھوں بندے مسلمان ہو گئے، ان پر ایمان لے آئے؟ نہیں، آپ سیرت آگے جا کے بیان ہوگی نا، جب صرف چند لوگ 950 سال، یعنی چند میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ کہیں کہ روزانہ ایک بندہ ان پہ ایمان لے آئے، آپ ہفتے کا رکھ لیں، اگر ان کی دعوت دینے پہ ایک ہفتے میں ایک بندہ بھی ایمان لاتا، ہم کیلکولیٹ تو کریں 950 سال میں کیا تعداد ہوتی ہے ان کے پاس۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود چند لوگ ایمان لے کر آئے، صرف چند، گنا جا سکتا ہے ان لوگوں پہ۔ اب جو میں سیرت میں نے بہت پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی، ایسا درد میرے دل میں منتقل ہوا اللہ کی طرف سے، دین کی خدمت کا جذبہ بڑھ گیا۔ کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم اتنی محنت کریں، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، لوگ نہ آئیں، پھر بھی درس کرو، پھر بھی بیان کرنے جاؤ، لوگوں کے دل میں درد کیوں نہیں ہے، لوگ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہم تو آج کے دور کے ہیں، اللہ کے نبیوں کا کیا حال ہے وہ گزرا تو پڑھا تو پھر معلوم ہوگا۔ یہ دین بیان کرنا، یہ راہ اختیار کرنا کوئی تماشا لب بام نہیں، لوگوں کی ٹھوکریں بھی ملیں گی، کوئی عزت سے سر پہ بٹھائے گا تو ذلت سے جوتیوں پہ بھی بٹھائے گا کوئی، آپ نے تیار رہنا۔ اور یہ منصب بھی بڑا عجیب ہے، یہ منصب تدریس، منصب علماء بڑا عجیب ہے۔ کوئی آتا ہے ہاتھ چوم کے چلا جاتا ہے، حضرت آپ کی دعا لگ گئی، یا حضرت آپ دعا لے دیں۔ کوئی آتا ہے غالی بک کر چلا جاتا ہے، یہ والا فین آف کر دیں۔ کوئی آتا ہے غالی بک کر چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے حضرت آپ کے بیانات سنے بڑا فائدہ ہو گیا، سوشل میڈیا پہ آپ کے بیانات چل رہے ہیں، بڑا اچھا لگا اور بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ کوئی آتا ہے ہمارے دل میں گھس کے ہماری نیتیں پڑھ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھاوا چاہتا ہے، یہ تو شہرت کا طلبگار ہے۔ تو 10 طرح کے آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو پھر انسان ہوتا کیا ہے کہ اس کا جذبہ مدھم پڑنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار لوگ مجھے ریاکار سمجھے، لوگ مجھے شہرت کا طالب سمجھے، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ لگا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو پھر حوصلہ دینے کے لیے پھر اللہ کے نبیوں کی زندگیاں حوصلہ دیا کرتی ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ جو میں اتنی تمہید میں نے جو یہ باندھی ہے نا، میں صرف وہ انداز بتانے کے لیے تمہید مان رہا ہوں، انداز آپ صرف امیجن کریے گا، سوچیے گا وہ انداز کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرنا شروع ہوئے، کرتے 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 لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ اللہ کے نبی ہیں، جب آتے ہیں اللہ کی بات سناتے ہیں، اللہ کا فرمان سناتے ہیں، تو لوگوں نے پتہ کیا کیا، راستہ بدلنا شروع کر دیا، دیکھ کر نگاہیں پھیرنا شروع کر دی۔ آج ہوتا ہے، ان سے پوچھیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو سلام کریں، کسی سے بات کریں، اللہ دیتا ہے، عزت ہے، لوگ بہت عزتیں دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، نگاہیں بدل لیتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کے لوگ راستہ بدلنے لگے،
نگاہیں چرانے لگے. پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کر سنتے, پھر مڑ کے چلے جاتے آدھی بات پہ. اب یہ جو مقام, جو میں نقطہ اور بات عرض کر رہا ہوں نا, آپ کا جذبہ مدھم نہیں پڑے گا کبھی دین کا کام کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے کر دیا. آپ فرماتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو دین کا پیغام سنانے لگتا, لوگ بھاگنے لگتے. جب لوگ بھاگنے لگتے تو میں اپنی آواز بلند کر کے چیخ کر دین کا پیغام دینے لگتا تھا. سبحان اللہ, کیا جذبہ ہے. آپ سوچیں تو ذرا, آج میں اس بندے کو منہ نہ لگاؤں جو پلٹ کے میری طرف نہ دیکھے, میری عزت اور میری شان گھٹ جائے گی, میں کیسے اس کے پیچھے جاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھاگ کے جا رہا ہوتا تھا مجھے دیکھ کر بھاگ کے جا رہا ہے, چھوڑوں میں اسے کسی اور کو پیغام سنا دوں جو میرے ہاتھ بھی چومے, جو میرے قدموں میں بیٹھنا پسند کرے, جو میری چیزوں کو تبرک کے طور پر لے. میں اسے دین کیوں نہ سکھاؤں, اسے کچھ نہ بناؤں, اسے کیوں نہ پڑھا دوں. نہیں, وہ تو بن جائے گا قریب رہ کر, لیکن سیرت نے سکھا دیا کہ دوڑ کے جا رہا ہے, لیکن آپ چیخ کے اسے دین کا پیغام بتا رہے ہیں کہ جاتے جاتے اس کے کان میں شاید کہ کوئی ایک ایسا جملہ پڑ جائے جو اس کے دل پر ہدایت کی لکیر کھینچ لے. یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا. کیا میں روزانہ درس کی دعوت دیتا ہوں, پورے ہفتے تبلیغ کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, لوگوں کو کھینچ کے لانے کی کوشش کرتا ہوں, سوچتا ہوں آج تو 10 بندے پکے آنے, میں اکیلا کے بیٹھا ہوں, میرا ہی آنا مشکل میں پڑ گیا. گھر کے 10 کام آ گئے, اتوار کے دن ہی تو ملتا ہے چھٹی کا, گھر والوں کی بھی پھر 10 باتیں, ایک ہی دن چھٹی کا ہے, یہی وقت ہے, یہی سب کچھ ہے. اتنا شیطان گھیرتا ہے کہ بندہ چنگل میں پھنس کے رہ جاتا ہے, یار میں کیسے جاؤں. میں مجبور تھا. حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے بھی کمائی کی, فیملی کو پالا ہے, بیوی بچے رکھے, گھر والے رکھے, سب کچھ کیا, لیکن یہ تبلیغ کا انداز بتا دیا. حضرت, بات تو میں حضرت آدم علیہ السلام پہ کرنی ہے, لیکن میں کیونکہ چند ضروری باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس سے قبل میں آپ کو ایک ایسی تربیت کی بات بتاؤں. ایک بادشاہ وقت تھا, اس نے کہا کہ اپنی شہزادی سے, کہا شہزادی, کہا جی ابا جان, کہا آپ مارکیٹ جائیں, بازار جائیں. کہا ابا جان کیوں؟ کہا اپنے آپ کی سلطنت ہے, آپ کے والد محترم بادشاہ ہیں, آپ ذرا ایک سروے کر کے آئیں, وزٹ کر کے آئیں, آپ مارکیٹ میں وزٹ کر کے آئیں. وزٹ, اب بادشاہ کی ایک شہزادی ہو, بیٹی ہو, وہ شہزادی کا پروٹوکول ہوگا, ایسی تھوڑی نا وزٹ کرے گی. شہزادی وزٹ کرنے نکلی ہے, شہزادی وزٹ کرنے نکلی تو آگے بھی فوجیوں کا دستہ, پیچھے بھی فوجیوں کا دستہ. بادشاہ کا پروٹوکول تھا, بادشاہ نے دیا ہوا تھا, کہا شہزادی بس آپ وزٹ کر کے آئیں اور بڑے غور سے وزٹ کرنا ہے, بڑے غور سے دورہ کرنا ہے, مارکیٹ سے ہو کر آنا ہے, دیکھ کر آنا ہے, سب لوگوں کو رویوں کو یاد رکھیے گا. وہ شہزادی جاتی ہے, تھوڑی دیر بعد شہزادی لوٹ کر آتی ہے. بادشاہ سلامت منتظر ہے, صاحبزادی, میری شہزادی, دورہ کیسا رہا, اپنا شہر کیسا لگا, اپنی سلطنت کیسی لگی, اپنے لوگ کیسے لگے. اب وہ داستان سنا رہی ہے. وہ کہتی ہے ابا جان بات یہ ہے کہ میں جہاں سے گزرتی تھی لوگ عزت کی وجہ سے پلکیں بچھا لیتے تھے, لوگ اتنی عزت دیتے تھے کہ ہمارے عادل بادشاہ کی بیٹی ہے, ہمارا بادشاہ ہمارا بڑا خیال کرتا ہے, ہمارا حکمران, یہ اس کی صاحبزادی آ رہی ہے. لوگ عزت سے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے, کوئی میری شان میں نعرے کستا تھا, کوئی کیسے عزت دیتا تھا. بادشاہ سن کے حیران کہ اتنی عزت کا کچھ تو ایسا ہوا ہوگا خلاف متوقع, کچھ تو بتاؤ. کہا ابا جان ایک بات بڑی عجیب و غریب ہوئی. کہا کیا ہوا؟ کہ جب میں پورا دورہ کرنے کے بعد محل کی طرف بڑھنے لگی, ایک اجنبی شخص نمودار ہوا اور اس نے فوراً آ کے میرا ہاتھ چوما. پروٹوکول میں فوجیوں کے سامنے, سب کے سامنے اس نے میرا فوراً ہاتھ چوما, اور چوم کر وہ ایسا بھاگا کہ کوئی اس کی پکڑ میں نہ آ سکے, کسی کی پکڑ میں نہیں آیا, وہ چلا گیا. یہ سننا تھا, بادشاہ موٹے موٹے آنسوں سے رونے لگا. بادشاہ ظاہر کرتا روئے جائے, بادشاہ رو رہا ہے. شہزادی, بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے, باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کلیجوں کیوں نہ منہ کو آئے. بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ کیوں روتے ہیں, کیا ہوا ایسا؟ تو باپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اور میں یہی سننا چاہتا تھا. کہ کیا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ ایک وقت تھا کہ جب میں بھی جوان تھا, جوانی کا نشہ سر پہ چڑھا تھا, اور اسی طرح سے شہزادی کا سر بازار میں نے ہاتھ پکڑ کے چوما تھا. آج میں نے یہ دیکھنا تھا کہ مکافات عمل جیسی کرنی ویسی بھرنی. لوگ کہتے تو ہیں اللہ نے جو نظام بنایا ہے کیا حقیقت بھی ہے؟ تو وہ مجھے آج دیکھنے کو مل گئی. آج میری شہزادی کا بھی کوئی سر بازار ہاتھ چوم کے چلا گیا. تو یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی مکافات عمل. آج ہم کسی کو رسوا کریں, کسی کو ذلیل کریں,
کسی کی ماں بہن کی عزت سے کھیلیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے آگے کون سی ماں بہن ہے؟ اگر ہے بھی تو پھر شادی شدہ 10 مسئلے ہم اپنے ہیلے نکال رہے ہوتے ہیں. جب ان بطش ربک لشدید، رب فرماتے تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب رب کی پکڑ میں بندہ آتا ہے تو بڑا الجھ کے رہ جاتا ہے. یہ مکافات عمل زندگی میں ہوتا ہے. تو میں اور آپ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے تھوڑا سنبھل کر سوچیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ آپ ہی اس لائق ہے کہ آپ اللہ کے خلیل ہوں. تو اللہ کی قربتیں اور ولایت ایسے نہیں ملتی، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں سوتا رہوں، دین کیا چاہتا ہے؟ جب یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرنے لگیں گے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے نبی کیا چاہتے ہیں، میں زندگی کیسے گزاروں، جب اس نقطے پہ آپ آ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں اللہ کی ولایت شامل ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی دوستی ملے گی کہ بندہ میرے لیے قربانی دے رہا ہے، میرے لیے اپنے آپ کو مٹا رہا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. میں اپنا زمین میں، رب مشورہ کر رہا ہے فرشتوں سے. اب علماء نے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اعتراضات کے جوابات بھی ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب مشورے کا محتاج ہے نعوذ باللہ، یا کوئی فیصلے میں کمی تھی. ایسا نہیں. ہوتا کیا ہے، والد محترم ہے، بڑے گھر کے سرپرست ہیں، فیصلے ان کے ہاتھ میں، گھر ان کے مرضی سے چلے گا، لیکن وہ بیٹوں کو بٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ گھر کا ایک فیصلہ کرنا ہے، اس میں ذرا مشورہ تو دو. اس سے باپ کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ بچوں کی شان بلند ہو جاتی ہے کہ ہمارا فہم، ہماری عقل، ہمارے فیصلے اس قابل اور ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے والد محترم ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بلا تمثیل یہ سمجھانے کی مثال تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی تکریم کو بڑھایا مشورہ کر کے کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں کی تکریم بڑھ گئی. اور اسی طرح سے پیدا ہونے سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے نوری مخلوق میں انسان کا ذکر چھیڑ دیا. میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. مخلوق 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک نوری، ایک خاکی، ایک ناری. یہ آپ سمجھتے جانا. خاکی مخلوق ہم ہیں، خاک سے بنے ہوئے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہیں ہم اور خاکی ہے ماں ہمارا. تو ہم خاکی مخلوق ہیں، مٹی سے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا. اسی طرح سے ناری مخلوق ہوتی ہے. ناری مخلوق، نار کہتے ہیں آگ کو. جنات کس سے بنے؟ آگ سے بنے. ایک ہوتی ہے نوری مخلوق، نور سے، اللہ کے نور سے پیدا ہوا، وہ نوری مخلوق ہے، وہ ہے فرشتے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق اور انسان خاکی مخلوق ہے. یہ 3 مخلوقات میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ رب العزت نے مشورہ کر لیا کہ بھائی میں اس طرح سے فرشتوں میں جو اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. خلیفہ پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام براہ راست بندوں تک پہنچانے تھے، لیکن بندے اس قابل نہیں تھے کہ براہ راست رب کا پیغام لے سکیں. نہیں. پھر بیچ میں رب نے واسطہ بنایا نبیوں کو. کہا میں خلیفہ بناؤں گا، وہ خلیفہ جو نبی بن کر میرے پیغام بھی آگے پہنچائیں گے. اس طرح سے پھر یہ آگے سفر چلتا رہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا. کہیں جگہ سے، زمین کے کہیں حصوں سے مٹی لے کر جائی گئی. پھر وہ مٹی کا جو پتلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا ریڈی تھا، تیار ہو گیا تھا. تو اس پر پھر 40 دن تک اللہ رب العزت کی بارش ہوئی. وہ مٹی کا پتلا، اس پر بارش ہوئی ہے، روایت میں لکھا ہے 40 دن تک. فرمایا 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، رنج و الم کی بارش ہوئی، اداسی کی بارش ہوئی، اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی. اور علماء نے لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ 39 دن تک اس کی باڈی پہ، اس کے اسٹرکچر پہ 39 دن تک غموں کی بارش برسی ہے، اداسی کی بارش برسی ہے. 1 دن اس کے خمیر پہ خوشیوں کی بارش برسی. ٹھیک ہے. لیکن خوشی بھی کیسی کہ بندہ خوش ہوتا ہے تو زندگی کی ساری تھکان، سارے غم بھول جاتا. ایک ایکسٹرا سی بات ہے کہ ایک نا مزاحی بندہ تھا، مذاق کرتا تھا، فن کرتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، کام ہی ہنسانا تھا اس کا، جوکر آپ کہہ لیں. تو اس نے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا، لوگ بہت زیادہ ہنسے، پورا مجمع ہنسی سے کہکا لگ رہا. بھائی اس نے وہی لطیفہ اس نے دوبارہ سنا دیا. اب آدھے ہنسے، آدھے نہیں ہنسے. وہی لطیفہ اس نے تیسری بار سنا دیا. پورا کراؤڈ، پوری پبلک، پورے لوگ، ایک بھی بندہ نہیں ہنسا. اب اس نے پوچھا بھائی یہ جو
تیسری بار میں اسی لطیفے تم تینوں نہیں، تم سب کوئی بھی نہیں ہنسا، کیوں نہیں ہنسے؟ انہوں نے کہا بھائی ایک ہی لطیفے کو لے کر کتنی بار ہم خوشی منائیں، کتنی بار ہنسیں؟ تو اس نے میسج دیا، اس نے کہا بات یہی ہے کہ انسان کی کمزوری یہی ہے کہ وہ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتا، تو ایک غم کو لے کر زندگی میں بار بار غمگین کیوں ہوتا ہے، بار بار اداس کیوں ہوتا ہے، اور ایک ہی غم کو لے کے سینے سے لگا کے زندگی کی اداسی پوری سنبھال لیتا ہے، پوری زندگی پھر وہ اداس رہتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خوش رہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نا برتری دکھائی فرشتوں پہ، اور اللہ نے علوم سکھایا، وعلم آدم الاسماء، کچھ اسماء سکھائے چیزوں کے، تفصیل بہت ہے اس لیے میں مختصر بس بتا رہا ہوں کہ فرشتوں نے کہا کہ اے رب یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، تیرا خلیفہ بنے گا لیکن زمین میں خون ریزی کرے گا، یہ خون بہائے گا لوگوں کا ناحق۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے، راز اس میں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء سکھائے، نام سکھائے، علوم سکھائے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 لاکھ زبانیں سکھائیں، 60 لاکھ۔ اب یہاں پہ رک کر میں اگر میرے اور تیرے نبی کی شان کی بات کروں تو حضرت آدم علیہ السلام 60 لاکھ زبانیں جاننے والے مسجد اقصی میں موجود ہیں، تمام نبی موجود ہیں، اور فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا مصلی امامت پہ وہ آئے گا، معراج کی شب مصلی امامت پہ بھائی اسے ہی آنا چاہیے جو سب سے بڑا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام 60 لاکھ زبانیں جاننے والا نبی کھڑا ہوا ہے، اور جبریل امین نے میرے تیرے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ جان لو 60 لاکھ زبانیں انہیں آتی ہوں گی لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے عالم اس پوری زمین پر اگر کوئی نبی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 60 لاکھ زبانوں والے عالم بھی پیچھے، میرے اور آپ کے نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ علم دین، یہ علم جو سکھایا، ایک ایسی روایت میرے سامنے اس وقت موجود ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، بہت ہی ایک لائن کی ہے لیکن بہت اہم ہے۔ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، لوگ روتے ہیں، بہت روتے ہیں، ہمارا جاننے والا ہو تو ہمیں بھی رونا آتا ہے، کتنا روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، امام زین العابدین مجھے یاد آ گئے، سلام علیکم، کہ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، میں نے جب پڑھ رہا تھا کہ آپ کا جب وصال ہوا نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں کئی ایک ایسے لوگ آئے جو زاروں قطار رونے لگے، اور ایسے نیک بندے آج کے دور میں بھی اللہ کے موجود ہے، یاد رکھیے گا، کئی لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ اب پتہ لگ ہی جاتا ہے یار یہ انجان بندہ اتنا کیوں رو رہا ہے، میرا بھائی گیا ہے، میرا بندہ گیا تو میں تو روں، تو سمجھ میں آتا ہے یہ انجان کیوں رو رہا ہے۔ پوچھا بھائی امام ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے لگتے تھے، ہمارے استاد لگتے تھے، ہمارے یہ لگتے تھے، تم کون ہو انجان، تم کیوں روتے ہو؟ کہا تمہیں کیا خبر کہ مدینے کے کئی گھروں کا چولہا انہی کے دم سے جلا کرتا تھا، کہا پوشیدہ طور پہ مدد کیا کرتے تھے، کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہا ہوا یہ ہمارا راشن ختم ہو گیا اور ہم تک کچھ کھانے کے لقمے نہ پہنچے تو ہم سمجھ گئے امام کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے ہم پہنچ گئے۔ تو یہ بھی ہستیاں ہوتی ہیں نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین، رونے پہ میں بات کرتا ہوں، مرنے پہ کوئی روتا ہے، کوئی روتا ہے، انسان روتے ہیں۔ اور سنیں حدیث کیا کریے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب علم دین پڑھانے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث پڑھانے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، تدریس کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک عالم ایک مفتی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے فوت ہونے پر فضا کے پرندے، زمین کے جانور اور دریاؤں کی مچھلیاں روتی ہیں۔ انسان تو انسان، فرمایا موت العالمی موت العالم، کہ عالم کا مر جانا ایسا ہے جیسے پورے عالم کا مر جانا۔ ایک عالم کا اسپیس ایسا ہوتا ہے دنیا میں جب وہ جاتا ہے تو کون پورا کرے اسے، اور ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ ہمیں مزاروں پہ چادریں چڑھوا لو، ہمیں مزاروں پہ فاتحہ پڑھوا لو، ہم قدر جب کریں گے جب بندہ مر جائے گا۔ اب یہ بہترین بزرگ بابا بن گیا، اب یہ عالم بھی اچھا ہے، مرنے کے بعد سب کچھ ہے، مرنے سے پہلے زندگی میں درس میں آنے کی ہمیں اس کی توفیق نہیں ہے۔ جیسے ہی پتہ لگ یہاں پہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے فکس ہے بالکل، قبر کے اندر ہے، چلو اب اس کو بابا بنا دیں گے، اب چادر بھی چڑھائیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، منت بھی منائیں گے، سب کچھ اب ہو رہا ہے، زندگی میں قدر نہیں کی۔ تو ایک عالم دین کی، دین پڑھانے والے کی ہمیں زندگی میں قدر کرنی چاہیے، زندگی میں قدر کریں گے تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے نا پھر یہ ایک طویل چیپٹر اور بڑی تفصیل ہے اس میں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھائی بات یہ ہے، بھائی میں اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں نا، کہیں آپ کہیں اللہ رب العزت نے ایسی کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ فرمایا سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ بھی علمی بات سیکھتے جائیں گے آپ۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، تعبدی عبادت والا سجدہ،
عبادت والا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ تعظیم کے لیے سجدہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تعظیم اتنی رکھی ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا. یہاں پہ ایک مجھے فلسفہ یاد آ گیا. فلسفہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نا انسان کے اندر شہوت رکھی ہے، شہوت، خواہش، ڈیزائر، اور فرمایا اسی کے ساتھ اس کے اندر علم اور عقل بھی رکھا ہے. دو چیزیں آ گئی. فلسفے کو سمجھیے گا. فرمایا انسان کے اندر خواہش بھی ہے، ڈیزائر بھی ہے، عقل اور علم بھی ہے، اور جانور کے اندر علم اور شعور نہیں ہے، خواہش ہے، ڈیزائر ہے، شہوت ہے اس کے اندر. اور فرشتے کے اندر شہوت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، چاہتے نہیں ہیں، آرزویں نہیں ہیں. پھر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے صرف علم اور نور کو رکھا ہے. فلسفہ کیا سمجھ میں آیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. انسان کے اندر دونوں چیزیں، شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے. اور جانور کے اندر صرف شہوت علم نہیں ہے، اور فرشتے کے اندر علم ہے. تو فرمایا جب انسان اپنی شہوت کو دبا کے اپنے علم پر غالب آ جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور فرمایا جب وہ اپنی شہوت سے دب کے اپنے علم کو اور عقل کو بھلا دیتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ فلسفہ ہے زندگی کا. تو میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کون سی سچویشن میں ہم کب جانور سے بھی بدتر ہو رہے ہیں اور کب ہم فرشتے سے بھی افضل ہو رہے ہیں. تو فرمایا سجدہ کرو، سجدے کا حکم ہے. سجدہ کر دیا، سب نے سجدہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایک چیز نے مروا دیا انسان کو نہیں، شیطان کو. کہا سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا. وجہ کچھ 4 5 6 وجہ نہیں ہے، ایک ہی وجہ بتائی. فرمایا ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ میں بہتر ہوں، وہ حقیر ہے، یہ تکبر ہے. اس نے اب اللہ رب العزت نے پوچھا، قرآن میں ذکر ہے پورا فلسفہ کہ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان سے پوچھا. جس رب نے، اب یہ کھلتی جائیں گی باتیں، میں بتاؤں یہ شیطان ہے کیا چیز. شیطان کا نام کیا ہے؟ پہلی بھی پوچھ سکتا ہے کوئی آپ سے، شیطان کا نام بتائیں ہم آپ کو گفٹ ہیمپر دیتے ہیں. ہو سکتی ہے پہلی. تو شیطان کا نام پتہ ہونا چاہیے آپ کو. شیطان کا نام ہے عزازیل. ابلیس تو آپ کہتے ہیں اسے، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ عزازیل، یہ اس کا نام ہے. تو شیطان کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہ کون تھا؟ فرشتوں کا بھی استاد تھا، فرشتوں کا بھی سردار تھا مرتبے میں. عبادت کتنی کی تھی؟ کہا اگر اس کے سجدوں کو کھولا جائے، عبادت کو کھولا جائے، ایک ایک سجدے کو کھولا جائے، بچھایا جائے، تو ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا. آپ اندازہ کریں اس بات کی اہمیت کا. کہا اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھایا جائے شیطان کے، ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں بچے گی جہاں اس کا سجدہ آپ کو نہ ملے. اتنی قربتوں میں رب کی، اتنا مقرب بندہ، فرشتوں کا سردار، کس چیز نے مروا دیا؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے حقیر جانا، اللہ کے نبی کو حقیر جانا، اللہ کے فرمان کو حقیر جانا. اور پھر رب نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں ہے، وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ جس رب نے مرتبے دیے، توفیق دی، فلسفہ سوچنے کی عقل دی، اسی رب کے آگے کھڑے ہو کر فلسفہ پیش کر رہا ہے، بے وقوف اور نادان. کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ کیسے بہتر؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہتا میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی کوالٹی یہ ہے آگ کو جلاؤ تو وہ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو چھوڑو تو نیچے آتی ہے. فلسفہ شیطان بیان کر رہا ہے. کہا تو پتہ چلا کہ آگ کی صفت ہے نیچے آنا، مٹی کی صفت ہے نیچے آنا، اور آگ کی صفت اور کوالٹی ہے اوپر جانا. تو جس کی کوالٹی ہی اوپر جانا ہے تو وہ کیوں جھکے؟ جھکنا اس کو چاہیے کہ جو نیچے آنے کی صفت رکھتا ہے. تو آگ مٹی کی طرف نہیں جھکے گی، میں آگ سے بنا ہوں. خلقتنی من نار، فرمایا میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ تو مٹی سے بنا ہے. اب اتنا بے وقوف تھا شیطان، عقل ماری گئی کہ فلسفہ ہی غلط پیش کر دیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آگ مٹی یا افضل، تو آپ ریئلائز اور انالائز کرنے کے بعد کہیں گے کہ مٹی افضل ہے، آگ نہیں. کیوں؟ بات یہ ہے آگ جلتی ہو، اس پہ کوئی مٹی پھینک دے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن مٹی پہ آپ کتنی آگ جلاتے رہو تو مٹی کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ تو کیا پتہ چلا کیا زیادہ چیز مضبوط ہوئی، مٹی یا آگ؟ مٹی. تو حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنایا تھا، تو بھائی مٹی افضل تھی. پھر بھی وہ اپنا فلسفہ پیش کر رہا ہے کہ وہ اوپر جاتا ہے، میں نیچے آتا ہوں تو میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، جاؤ، دھتکار دیا.
جنت سے نکل جاؤ. جنت سے نکال دیا, جانے لگا. جاتے جاتے پھر اس نے کہا کہ کئی باتیں اس نے مکالمہ کیا, جانے لگا نا شیطان, تو اس نے مکالمہ کیا اللہ سے, کہا رب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, کا اجازت ہے بہکا لینا, لیکن فرمایا تیرے جو نیک, اور قرآن میں فرمایا تیرے جو نیک اور مخلص بندے ہوں گے میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا, ان پہ میرا کوئی زور نہیں چل سکے گا, تیرے مخلص بندوں کو میں کیسے بہکاؤں گا. تو اب یہاں پہ نا امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ پورا فلسفہ لکھا, میں پڑھ کے آپ کو ذرا سناؤں. کہا ابلیس نے نا اپنے رب سے کہا کہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے, تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے, اب مجھے ان پر قدرت دے, مجھے اختیار دے, مجھے مسلط کر دے. اللہ نے فرمایا تمہیں تسلط ہے, تمہیں اختیار ہے, تم مسلط ہو ابن آدم پر, ان کی اولاد پہ مسلط ہو, تو کیا کریں. فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے. کیسے تسلط ہے. فرمایا جو بھی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا, انسان کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا, جو انسان کا بچہ پیدا ہوگا, اس کے ہاں ایک تیرا بچہ بھی پیدا ہوگا. بڑی نایاب بات ہے. بچہ پیدا ہونے پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں نا, تو سن لے بھائی, ایک جن کا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے, ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے. حدیث ہے. فرمایا کہ جب جب دنیا میں ابن آدم انسان پیدا ہوگا, اسی کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوگا. اچھا, بڑا اختیار ہے. یہ تو مزہ آ گیا, مجھے بہکانے میں مزہ آئے گا, میں اپنا کام کروں گا, اس کے ساتھ جو پیدا ہوئے میں کہوں گا چل بچہ تو لگ جا, تو اسے بہکانے لگ, وہ اس کو بہکاتا رہے گا. بڑی کمال بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو کہا اے رب تھوڑا اور اختیار دے, یہ تھوڑا کم ہے, تھوڑا اور زیادہ بہکانے میں کوئی اور ہتھیار بھی مجھے دے, کیسے میں بہکاؤں. فرمایا بچہ پیدا جو بھی ہوگا, اس کے ساتھ ایک تمہارا بچہ بھی پیدا ہوگا. فرمایا پھر کہا ان ابن آدم کے سینے تیرا مسکن ہوں گے. مسکن کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ. حدیث ہے کہ انسان کے خون میں شیطان گردش کرتا ہے, اتنا اختیار ہے شیطان کو ہم پہ, یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے شیطان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ کروڑوں اربوں خربوں دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کے خون میں گردش کر رہا ہے. اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا اختیار نہیں کہ وہ روضہ رسول میں موجودگی میں اپنے نبی اپنے غلام کی فریاد کو سن کے ان کی مدد کو آ جائے. یہ نبی کو اختیار نہیں ہے. اب یہ لاجک سوچیے گا, یہی دلیل کے ساتھ بندہ بات بھی کرے گا, شیطان کے اختیار کو ثابت بھی کرے گا, لیکن نبی کے اختیار پہ جب بات آئے گی وہ کہے گا دلیل اللہ. تو کہا کہ شیطان کا بچہ پیدا ہوگا انسان کے ساتھ. اور مشکات کی حدیث سنیں باپ, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی ایک انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھی پیدا فرما دیتا ہے. یہ ہے پوری بات, وہ ادھوری تھی. ایک فرشتہ بھی پیدا فرما دیتا ہے. شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے, فرشتہ اس کو راہ راست کی طرف چلاتا رہتا ہے, فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. صحابہ نے یہ بات سنی تو جو سوال آنا تھا ذہن میں وہ تو پھر آیا تو پھر پوچھا تو پھر جواب بھی ایسا ملا کہ لاجواب ہو گئے. سبحان اللہ, کیا کمال جواب ملا. فرمایا حضور ہر انسان کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا, جو اسے بہکاتا ہے. کہاں آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا. کہاں میرے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تھا, لیکن وہ جن, وہ شیطان کا بچہ, وہ جن جس کی فطرت میں ہی بغاوت ہو, جس کی فطرت میں ہی سرکشی ہو, جس کی فطرت میں ہی بہکانا ہو, جس کی فطرت میں ہی رب کی نافرمانی ہو, وہ مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. فرمایا ایمان لے آیا. یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یہ تمہارے نبی کا معجزہ ہے کہ جس کی فطرت میں ہی بغاوت ہے وہ ایمان لے آیا. تاریخ میں نہیں ہوگا, یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ جن کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس پہ ایمان لے آئے. یہ میرے نبی کی شان ہے. فرمایا جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. کیا ایمان لے آیا. کہا رب اور تسلط دے, اور کیا مجھے مل سکتا ہے. فرمایا آدم علیہ السلام نے عرض کیا, آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تم نے اتنا اختیار دے دیا اس کو, شیطان کو, مجھے کیا ملے گا, میرے اولادوں کے لیے کیا ملے گا, انسانوں کے لیے کیا ملے گا. فرمایا سنو, رب نے فرمایا کہ جب تک ان کے جسم میں سانس ہے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. یہ بہکاتا رہے گا, میں توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. فرمایا رب اور تھوڑا بڑا اور کرم نوازی کر دے. فرمایا کہ میں یہ پرواہ نہیں کروں گا, یہ ایک لفظ ہے. فرمایا میں یہ پرواہ نہیں کروں گا یہ کتنے گناہ کر رہے ہیں, کتنی توبہ کر رہے ہیں, انسان پرواہ کرتا ہے. فرمایا کہ ایک نیکی کرے گا, 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ کا کرم نوازی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ. کہا مالک اور بڑا. فرمایا وہ نیکی ایک کرے گا اور اسے 10 عطا کی جائے گی, اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا جائے گا. پھر
اب جب شیطان نے یہ دیکھا تو شیطان نے کہا کہ اے رب, ان کے پاس تو رسول آئیں گے تیرے, میرا رسول کون ہوگا, میرے میسنجر کون ہوں گے, میری طرف سے بہکانے کے لیے میں کس کو چھوڑوں گا. کہا ہاں تمہارے لیے بھی ہے, تمہارے رسول ہوں گے. کہا کون ہوگا؟ فرمایا کاہن, کاہن تمہارے رسول ہوں گے. آج جہالت ہے لوگوں میں, کچھ مسئلے ہو گئے تو کیا کرو, فال نکلوانے چلو, آگے کا پتہ کروا لو, پیچھے کا پتہ کروا لو, یہ کروا لو, وہ کروا لو, فال نکلواؤ. کاہن فال نکالنے والا, یہ شیطان کا رسول ہے حدیث میں, شیطان کا رسول. فرمایا کاہن تیرے فال بتانے والے تیرے رسول ہوں گے. ابلیس نے پوچھا میری کتابیں کون سی ہوں گی؟ فرمایا گندے ہوئے جسم. کون سے گندے ہوئے جسم؟ ٹیٹو والے. آج فیشن ہے نا, ٹیٹو بنواؤ, گندواؤ, مشین سے گندے گا جسم, تکلیف بھی ہوگی, درد بھی ہوگا, محبت کا جنون سر پہ چڑھا ہے, ٹیٹو بنوا لیا. اب کیا ہے یہ شیطان کی کتاب ہے. فرمایا شیطان کی کتاب ہے گندے ہوئے جسم. مطلب مسلمان کس سے قریب رہتا ہے؟ قرآن سے نا. قرآن پڑھ کے اس سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان اپنی کتاب نہیں پڑھے گا, شیطان اس کے قریب نہیں رہے گا. فرمایا گندے ہوئے جسم, یہ جو ٹیٹو بنے ہوئے تھے گندے ہوئے جسم شیطان کے قاصد ہیں. اور پھر فرمایا اے رب میری گفتگو کیا ہوگی, میری بات چیت کیا ہوگی, میری گفتگو کیا ہوگی؟ فرمایا جھوٹ, جھوٹ تیری گفتگو ہوگی. جھوٹ کتنا ہمیں میں اور آپ سب واقف ہے. فرمایا جھوٹ تیری گفتگو ہوگی. کہا اے رب سب کا قرآن ہوتا ہے, یہ جو نارمل کتاب تھی گوندے ہوئے جسم کا قرآن ہوتا ہے, میرا قرآن کیا ہوگا؟ فرمایا شیر, پوئٹری, شیر تمہارا قرآن ہوگا. شیطان کا قرآن پوئٹری اس کا. اب یہ شیر کی وضاحت ہے. یہ شیر وہ شیر نہیں ہے جو ایک عامیانہ شیر ہوتے ہیں, ایک نارمل شیر ہوتے ہیں, کچھ دینداری کے شیر ہوتے ہیں. یہ شیر وہ ہے جس میں فحش کلامی ہوتی ہے, جس میں بد عقیدگی ہوتی ہے, جس میں بکواس بکی گئی ہوتی ہے, وہ شیر. آج آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کر دیکھیں, سب سے زیادہ شیئرنگ اس شیر پہ ہو رہی ہے جس پہ فحش کلامی ہے, جس کا مطلب الٹا نکل رہا ہے, ڈبل میننگ شیر ہے. وہ آپ شیئر کروا لو نوجوانوں سے, اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں. کیوں؟ یہ شیطان کا قرآن ہے جسے آپ شیئر کر رہے ہیں نعوذ باللہ, حدیث کی روشنی میں. تو فرمایا گندے شیر. فرمایا میرا مؤذن کون ہوگا؟ کہا بانسری بجانے والا, آج کے دور میں پیانو بجانے والا, گٹار بجانے والا, یہ تیرا مؤذن ہوگا. پوچھا میری مسجد کون سی ہوگی؟ مسجد, شیطان کی بھی مسجد ہے. فرمایا میری مسجد کون سی ہوگی؟ کہا بازار تیری مسجد ہوگی, بازار تیری مسجد ہوگی. آج سب سے زیادہ شوق ہے تو بازار جانے کا, سکون ہے تو بازار میں جا کے. فرمایا بازار میں ضرورتاً جانے کی اجازت ہے, جو چیز لینی جلدی سے ضرورتاً لے کر واپس آ جاؤ. شیطان کا گھر ہے بازار. فرمایا میرا گھر کون سا ہوگا؟ شیطان کا جو ہے نا وہ مسجد تھی. اب کہا گھر کون سا ہوگا؟ کہا حمام. بہت اہم بات ہے یہ, بڑی عجیب و غریب بات ہے. حمام, حمام سمجھتے ہیں واش روم, شیطان کا گھر حدیث ہے. واش روم شیطان کا گھر ہے, حمام حدیث کی روشنی میں. آج نوجوانوں سے پوچھو, واش روم میں سب سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. کیوں؟ واش روم میں بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں, واش روم میں بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا دوسرا پاکستان بنانے کا واش روم میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. ان کا یہ حال ہے. تو شیطان کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے. غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ جلدی مطلب واش روم سے فری ہو کر جب آتے تھے, کسی نے نوٹ کر لیا جلدی کرتے ہیں. پوچھا حضرت آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں, جلدی مطلب کیوں مچاتے ہیں, واپس کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان کا گھر ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری روح اس جگہ پہ قبض نہ ہو جائے, تو میں ضرورتاً ہوتا ہوں پھر فوراً نکل جاتا ہوں. یا آدھا پون گھنٹہ موبائل یوز ہو رہا ہے واش روم میں بیٹھ کے, لڑکوں کا پب جی کھیلا جا رہا ہے, پب جی کھیلنے یہ راؤنڈ پار ہوگا تو باہر جائیں گے. اب میں کیا کروں, میرا اصول یہ ہے, میں نوجوان ہوں تو مجھے مسائل پتہ ہے نوجوانوں کے. تو خدا را یہ شیطان کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے گریز کریں. فرمایا میرا رب میرا کھانا کیا ہوگا؟ سب تو مرغے مسلم کھائے, کوئی کلب سینڈوچ کھائے, کوئی زنگر کھائے, کوئی گروسٹ کھائے, میرا کھانا کیا ہوگا؟ شیطان پوچھ رہا ہے اے رب میرا کھانا کیا ہوگا؟ کہا تیرا بھی وہ کھانا ہے کہ جس کھانے پہ میرا نام نہ پڑا جائے وہ کھانا تیرا کھانا ہے. کھانے بیٹھے بھول گئے, صحیح سے کھا رہے ہیں, خوب کھا رہے ہیں, یہ نہیں پتا شیطان کو بھی شامل کر لیا, شیطان بھی کھا رہا ہے ساتھ. تو فرمایا ہر وہ کھانا, ہر وہ چیز جس پہ میرا نام نہ پڑا جائے وہ تیرا کھانا ہے. تو لہٰذا بہت اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا چاہیے. اور پھر فرمایا میرا پینا کیا ہوگا؟ شراب تیرا پینا ہوگا. کہ میرا ذریعہ شکار کیا ہوگا؟ کیسے شکار کروں گا میں؟ خواتین بھی شاید میرے گھر کی سن رہی ہیں, وہ برا نہ مان جائیں. تو فرمایا کیسے شکار کروں گا میں؟
کہا عورتیں تیرا شکار ہوں گی، عورتیں تیرا جال ہوں گی، عورتوں کے ذریعے تو لوگوں کو پھنسائے گا. آج میں غلط نہ کہوں تو شاید غلط ہو جائے، لیکن غلط نہیں، آدھی دنیا کے نوجوان جو ہے نا اسی کے چکر میں پاگل ہیں. جیسے مچھلی کا کانٹا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی تو آئے گی تو یہاں ٹکر چلی جائے گی، کوئی تو ملے مجھے بھی، میری زندگی سنورے. اور یہیں سے اپنے بچوں کی ماں، جن کے بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے، عالم بنانا ہے، ان کی تربیت کے لیے یہیں اسی پلیٹ فارم سے انہیں ملیں گی ان کی بیویاں. اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب انہیں یہیں کرنا ہے، فیس بک پر آ کر جگہ جگہ پہ ٹرائی کرنا ہے. یہ کس کے ہاتھوں؟ شیطان کے ہاتھوں. شیطان کہہ رہا ہے میرا شکار، عرب میرا شکار ہی یہی ہے، عورتیں تیرا شکار ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام، بڑی نایاب بات بتا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لیا ہے، جنگل میں موجود تھے. اللہ کا نبی تو پھر اللہ کا نبی ہوتا ہے، سب جانتے ہیں اللہ کا نبی ہے. اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، شیطان آیا. شیطان نے کہا مجھے احساس ہو گیا، رب سے پوچھو، میں رب کو منانا چاہتا ہوں. شیطان کو بھی احساس ہوا تھا، لکھا ہوا ہے کہ میں منانا چاہتا ہوں. کہا اچھا. رب نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تم نے سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرو. رب فرما رہا ہے میں مان جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا. اب سنیں شیطان کا جملہ. شیطان نے کہا کہ جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو میں مردہ کو کیا سجدہ کروں گا، نعوذ باللہ. پھر راندہ درگاہ ہو گیا. اب یہاں پہ نقطہ ایسا لکھا ہے نا علماء نے کہا کہ اس پورے روئے زمین پر فرسٹ ٹائم اگر نبی کو کسی نے مردہ کہا تو وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، زبان نہیں ہٹلاتی، زبان نہیں کپکپاتی، منہ پھاڑ کے کہہ دیں گے نبی مردہ ہے، نعوذ باللہ. نبی تو مر گئے، نبی گئے اس دنیا سے، نبی مردہ ہے. سب سے پہلے آپ نکالو ہسٹری پڑھو، سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا کہ جو زندہ نہیں تھا میں نے تب نہیں کیا، مر گیا مردہ ہے تو میں کیا کروں. نبی کو مردہ کہا تھا، پھر راندہ درگاہ ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے جنگل میں، ہر بندہ ہر مخلوق اللہ کی پہچانتی ہے تو اللہ کا نبی ہے. ہرنوں کو پتہ لگا، ہرنوں کو، بڑی نایاب بات ہے، ہرن کو جب پتہ لگا تو ہرن کا ایک سرکل، ایک جھنڈ، ایک گروہ، ایک گروپ کہا یار اللہ کے نبی آیا ہو، ذرا سلام نہ کر کے آئے. اللہ کے نبی کو سلام کرنے آئے. اللہ کے نبی نے سلام کیا، ان کا جواب دیا، ان کی پشت پہ محبت شفقت سے ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا دی. ہرن کا گروپ چلا گیا. جب گیا دوسری ہرنوں سے ملا تو دوسری ہرنوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے پاس سے خوشبو بہت آ رہی ہے. تو پتہ لگا اللہ نے ان کی ناف میں مشک پیدا کر دیا. نبی کے دستے برکت سے اللہ نے ناف میں مشک پیدا کر دیا تھا. تو آج آپ جانتے ہیں مشک کیا ہوتی ہے، بہت نایاب چیز، بہت تیز خوشبو جو کہیں جو ہے نا کیمیکل سے گزر کے لگانے کے قابل ہوتی ہے. مشک ناف کی، ہرن کی ناف سے مشک نکلتا ہے. کمال بات یہ ہے ہر ہرن کی ناف نہیں ہوتا، نایاب ہرن ہوتی ہیں. کیوں؟ اب اس کی ہسٹری سننا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چلا اس لیے. تو کہا کہ جب ہرنوں نے یہ سنا، ہرنوں نے، تو ان کے دل میں آئی لالچ. کہا یار کمال ہو گیا، ہم بھی چلتے ہیں سلام کر. جو ہے نا مجلس بٹھائی، شورا بٹھائی، چلو بھائی مشورہ کیا، آؤ کیا کرنا ہے. کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی زمین پائے، ہم نے سلام کرنے جانا ہے، ان کی دعا لینی ہے اور ہمارے ناف میں مشک پیدا ہو جائے گی. سب لالچ میں. بہترین ہو گیا. دوسرا دن ہوتے ہی ہرنوں سے پوچھ لی کہ جگہ کہاں ہے. اللہ کے نبی فوراً ہرن پہنچی. اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، دست شفقت پھروایا، برکت کی دعا دی، واپس آ گئے. وہ واپس آئیں تو وہ تو خوشبودار ہی نہیں ہوئی، ان کی ناف میں تو مشکی پیدا نہیں ہوئی. اب وہ دوسری ہرنوں سے پوچھیں بھائی بات کیا ہے؟ تم گئی، تم نے سلام کیا، تمہیں برکت کی دعا ملی، تمہاری پشت پہ دست شفقت ملا، وہ تمام باتیں ہمیں بھی ملی، لیکن تمہیں یہ برکت ملی اور ہمیں یہ برکت نہ ملی. تو وہ مشک جن کی ناف میں پیدا ہوا تھا نا، وہ ہرن کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت اللہ کے لیے کرنے گئے تھے، تم مشک کے لیے کرنے گئی تھی، تم مشک کے لیے کرنے گئی تھی، اس لیے تمہاری ناف میں مشک نہیں پیدا ہوا. ہم اللہ کے لیے کرنے گئے تھے تو اللہ نے برکت عطا کر دی. یہاں بھی سبق ہے اخلاص. جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کام اللہ کے لیے نہیں ہو، اپنی ذات، اپنی لالچ بیچ میں آ جائے تو پھر اس سے برکت اڑ جاتی ہے. اسی طرح ناف میں جو مشک تھا وہ پیدا نہیں ہوا اور وہ اس طرح سے چلے. تو یہ پورا ایک فلسفہ چل رہا ہے. آگے حضرت آدم علیہ السلام پہ زمین پہ آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی بھول پر زاروں قطار روئے. روایات میں آتا ہے اتنا روئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں پہ سبزہ اگ جایا کرتا تھا، اتنا روتے تھے. 200 سال اور روایت میں یہ بھی 300 سال تک روتے رہے. اور ایک بات بڑی عجب ہے، ایک کیفیت سی بن جاتی ہے جب پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اتنے سال روتے رہے اور آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا. اب جو فرشتوں کے پاس سے جنت سے نکل کے آیا ہو، فرشتوں کو بھلا یاد نہ آئے گی. فرشتوں نے کہا اے رب
تیرے نبی نے چہرہ نہیں اٹھایا, 100-200 سال ہونے والے ہیں, ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, آدم کی یاد آ رہی ہے. جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو پھر آپ نے اپنا چہرہ رب کی بارگاہ میں اٹھایا. ہم کیا چیز ہیں, ہم تو ہزاروں قطار دنوں رات گناہ کرتے رہے ہیں اور ہم اپنی رزق بھی کھائیں, اللہ کا نافرمانی بھی کریں, ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وہ تھے اللہ کے برگزیدہ بندے, ایک بھول ہوئی 200 سال اللہ کی بارگاہ میں چہرہ اٹھا کے نہیں دیکھا, مالک مجھے شرم آتی ہے تیری طرف میں کیسے چہرہ اٹھاؤں اپنا. حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی, حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے, اب بیوی تھی. جب قربت چاہی, قریب آنا چاہا, فرشتوں نے روک دیا, رب نے روک دیا. کہا میری بیوی اگر بنا ہی دیا گیا ہے تو روکا کیوں جا رہا ہے. کہا حق مہر ادا کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں حق مہر کی لاجک اور کہاں سے ہسٹری چلی ہے, یہ شروع سے ہی ہے. عورت کا حق ہے بھائی حق مہر. کہا حق مہر ادا کرو. کہا حق مہر, حق مہر کیا ہوتا ہے, کیا رکھا ہے حق مہر. کہا حق مہر یہ ہے کہ تم میرے آخری نبی پہ درود پڑھو, یہ تمہارا حق مہر ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں, ابھی نبی علیہ السلام نے کب آنا ہے, فرمایا کہ تم میرے نبی پہ درود پڑھو, تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر تھا. فرمایا تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے, تم حق مہر یہ ہے کہ تم درود پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام دعائیں مانگیں, رب سے توبہ کرنا چاہیں, رسپانس ہی نہیں آیا, رب کی بارگاہ سے رسپانس نہیں آ رہا. پھر جو لفظ ہیں, فرمایا میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. فرمایا کہ نا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی, فرمایا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. فرمایا دعائیں تو بہت سالوں سے چل رہی تھی, اچانک حضرت آدم علیہ السلام نے اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں. یہ نام آنا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. اے آدم تم یہ نام کیسے جانتے ہو. فرمایا اے رب جب تو نے مجھ میں روح پھونکی اور میری نگاہیں کھلی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جان گیا کہ جس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے وہ تیرا بڑا قریبی اور محبوب ہے, اس لیے میں نے اس کا واسطہ دیا ہے. اس واسطے سے رب نے فوراً کو دعا قبول کر لی, فوراً دعا قبول ہو گئی. اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. اس طرح سے پھر سلسلہ چلتا رہا. وہ حابیل قابیل کی لڑائی ہے, ہم جانتے ہیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا, اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. تو پھر اس طرح سے حضرت شیس علیہ السلام کا بھی ہم ذکر انشاءاللہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے. کئی سال آپ نے بھی جی, آپ نے بھی زندگی گزاری. آپ کا کاروبار بھی تھا, کپڑے بنا کرتے تھے, ابھی آپ کا کاروبار تھا کپڑوں کا. ہر نبی نے ذریعہ معاش کو اپنایا ہے, ایسی ہی زندگی گزاری. کچھ لوگ ویلے جی رہے ہوتے ہیں, بالکل فارغ, کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے, اور دین کے لیے کچھ ٹائم ہے, بہت مصروفیت ہے. مصروفیت یہ انہیں پب جی کھیلنا ہے, انہیں فیس بک چلانی ہے, یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھنا ہے, جو بھی اگرم شگرم ہو جائیں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن دین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کم از کم میں نے شروع میں جو ابتدا میں عرض کیا تھا نا, میں اس گفتگو اور اس بات کی طرف لا رہا ہوں اپنی بات کو. 950 سال اللہ کے نبی نے تبلیغ کی, چند لوگ جمع ہوئے, صرف چند لوگ. تبلیغ کا انداز کیا تھا, تبلیغ شروع کرتے, دین بتانا شروع کرتے, لوگ بھاگ کے جانے لگتے, تو آپ اپنی آواز کو بلند کر دیتے کہ جاتے جاتے کوئی جملہ تو اس کے کان پہ پڑے کہ اس کے دل پہ ہدایت کی تختی لکھ دی جائے. تو بس یہ جذبہ میرا اور آپ کو ہونا چاہیے. میرا کام ہے, مجھے حکم اعزاز لا الہ الا اللہ, میں دعوت دیتا رہوں, لوگوں کو بلاتا رہوں, جمع کرتا رہوں, کسی نہ کسی طرح دین سمجھ لیں, کچھ نہ کچھ سمجھ کے اٹھ جائیں, کچھ سیکھ لیں. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اللہ رب العزت کچھ صاحب ہو گئے ہو تو معاف فرمائیں. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اللہ نے ذہن میں لائی تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ عرض کر دوں گا. کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں دین کی, وہ آپ کو بہت نعوذ باللہ ہلکی لگ رہی ہوتی ہیں, اب اس کا کیا مقصد, یہ تو کوئی بات نہیں, جانے دو. دین میں اس کے پیچھے بڑی لاجک رکھی ہوتی ہے, بڑی حکمت رکھی ہوتی ہے. سمپل سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, سمپل سے بالکل. ماہر نفسیات کہتے ہیں, سائیکولوجسٹ کہتے ہیں, آپ جس کا نام لے کر اسے پکاریں گے اس کی اٹریکشن آپ کی طرف بہت جلدی ہوگی. مثال کے طور پر میں نے ایک بندے سے 10 ملاقاتیں کر لیں, اور میں ہر ملاقات میں پوچھتا ہوں یار آپ کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں ابھی تک, اور پھر میں اسے صحیح سے مخاطب نہ کروں, نام سے مخاطب نہ, اور یہی میں پہلی ملاقات کے بعد دوسری ملاقات میں اس کا نام لے کر اسے بلاؤں. تو ماہر نفسیات سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے, وہ اس کے نام کی اہمیت جب اس کے لبوں پہ سامنے آتا ہے نا, کسی کے نام, میرا نام اس بندے نے لیا, تو وہ اس کی بات غور سے سنتا ہے, اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, اس کو پسند کرنے لگتا ہے, اس کے قریب آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی 5-6 سال بعد ایک میں نے
پڑھایا تھا کسی کو, میرا اسٹوڈنٹ سامنے آیا نا 5-6 سال بعد. اب یار صاحب لگا لیں کیسا ہوتا ہے, اتنے ٹائم بعد کوئی سامنے آیا, پہلے تو آپ پہچاننے میں دیر کرتے ہیں. اس بچے نے مجھے سلام کیا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے نام کے ساتھ اسے بلایا ہے, نام کے ساتھ میں نے اس کو جواب دیا اور میں آگے بڑھ گیا. مارکیٹ میں تو میں آگے بڑھ گیا. وہ نا واپس چلتے ہوئے میرے پاس آیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میں بات عرض کرنے لگا نا اس کی میں نے فیل کیا اپنی زندگی میں. وہ واپس چلتے ہوئے میرے پاس آیا اور اس کے چہرے پہ خوشی. اس نے کہا سر آپ کو ابھی تک میرا نام یاد ہے؟ ابھی تک میرا نام یاد ہے؟ فین آف کر دیا. ابھی تک میرا نام یاد ہے؟ میں نے کہا جی. آپ کا نام مجھے یاد ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو چل کے آیا اس کے چہرے پہ جو خوشی آئی, اس کے دل جو بڑا ہوا, یار میرے استاد کو میرے سر کو میرا نام یاد ہے. یہ جو خوشی تھی نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ماہر نفسیات 1450 سال بعد یہ بتا رہے ہیں اور 1450 سال پہلے میرے تیرے نبی نے بتا دیا کہ تم جس سے ملو اور کوئی تمہیں اچھا لگے تو اس کا نام پوچھ لو, اس کے والد کا نام پوچھ لو, وہ بیمار ہو تو عیادت کر لو, وہ کسی کام میں ہو تو مصروف ہو تو اس کی مدد کر دو. شعب الایمان کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو عرض کی. تو آپ جس سے بھی ملیں اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کریں, اس کو نام سے بلائیں, نام سے پکاریں, ادب سے نام لیں, محبت سے نام لیں, شفقت سے نام لیں. بھولیں نا یار اس کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے, میرے سے کوئی تعلق نہیں, میں کہ اس کا نام یاد رکھوں. نہیں, آپ نام یاد رکھیں, آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا